بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ ملک باختر کے بادشاہ کے دو بیٹے تھے، دونوں بڑے شہزور، بڑے شہسوار، بڑے شمشیر زن اور شجاع تھے۔ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی موت کے بعد بادشاہ بننے کے لیے اس کے دونوں بیٹوں میں رسہ کشی شروع ہو جائے گی۔ بہتر ہوگا کہ میں اپنی زندگی ہی میں ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دوں اور دونوں بیٹوں کو ایک ایک حصے کا حاکم بنا دوں۔ اور بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ ملک کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر کے اپنے دونوں بیٹوں کو ایک ایک حصے کا حاکم بنا دیا اور دونوں کو یہ نصیحت کی، میرے بیٹوں، تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ہمیشہ اس رشتے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے پر جان دینا اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا، پھر تمہیں کسی دشمن کا خوف اور خطرہ نہ ہوگا، زندگی بڑے چین اور آرام سے گزارو گے۔ باپ کی زندگی میں تو دونوں بھائی باپ کی نصیحت پر عمل کرتے رہے، لیکن ان کے مزاج ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ دونوں کی عادات میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ ایک بڑا خوش اخلاق، خدا ترس اور انصاف پسند تھا، لیکن دوسرا بڑا بد اخلاق، بے انصاف اور ظالم تھا۔ ادھر باپ کی رحلت ہوئی، ادھر دونوں بھائیوں میں نفاق پڑ گیا۔ پہلا اپنی عادات کی بدولت اپنے لوگوں میں بڑا مقبول تھا، اس کا ملک بڑا خوشحال تھا، لوگ فارغ البال تھے، ہر شخص اپنے بادشاہ کا دل دادا تھا، اس کی تندرستی اور درازی عمر کی دعا کرتا تھا، جبکہ دوسرے نے اپنی رعایا کی ناک میں دم کر رکھا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا، ان کو لوٹ کر اپنا خزانہ بھرنے میں لگا رہتا اور لوگوں کو ستانے اور پریشان کرنے کے نت نئے طریقے سوچتا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر اس ملک کو چھوڑ گئے۔ پڑوسی ملک کا بادشاہ یہ سب دیکھ رہا تھا، اس نے چڑھائی کر دی، ظالم بادشاہ کے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تلقین: حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، کانٹے بونے سے پھول نہیں مل سکتے، آگ کھاؤ گے تو انگارے ہی اگلو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس میں ایک روشن پہلو یہ بھی ہے کہ اتفاق اور اتحاد میں بڑی طاقت ہے، جسے دنیا کی کوئی طاقت نیچا نہیں دکھا سکتی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔